الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور نبی علیہ السلام کی 2 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں. اللہ رب العزت پہلی آیت میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے، یعنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی تدبیروں اور شیطان کی باتوں کی اتباع نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہارے درمیان رضامندی سے تجارت ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کا مال استعمال کر لو. ولا تقتلوا انفسکم، لیکن باطل طریقے سے مال کھا کر اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العزت تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا: والحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، بیان کیا ہوا ہے، اور حرام بھی واضح ہے. وما بینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں. اور فرمایا: فمن اتقى الشبہات، جو آدمی مشتبہات چیزوں سے بچتا ہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، اس نے اپنی دین کی بھی حفاظت کی. فرمایا: فمن وقع الشبہات، لیکن جو مشتبہات چیزوں میں لگ گیا، فمن وقع الحرام، تو وہ حرام چیزوں میں مبتلا ہو گیا. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدکم حتى يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تب تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا. ان آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اور جس چیز پر اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے بڑا زور دیا وہ ہے معاملات کی اہمیت، اپنے معاملات کو درست کرنا. ان آیات اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے.
کہ شریعت اسلامیہ کے اندر معاملات کی درستگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ فرمایا کہ شریعت کا، پورے دین اسلام کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت۔ عقائد کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، کہ دل سے اللہ کو تسلیم کرنا، دل سے نبی علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرنا، صحابہ اکرام کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزوں کا تعلق عقائد کا دل کے ساتھ ہے۔ میں دوسرے نمبر پر عبادات ہے۔ عبادات کے اندر بھی 4 طرح کے ارکان ہیں: نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ میں نماز جو پہلا رکن ہے وہ بھی انسان کا دن میں 5 مرتبہ اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور روزہ ہے تو وہ سال میں 1 مرتبہ اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ میں تو وہ بھی تب ہے کہ جب صاحب نصاب ہو، ورنہ تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ نہیں۔ حج بھی صاحب نصاب پر ہے، سال میں 1 مرتبہ ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں۔ فرمایا شریعت کے اندر معاملات ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہر وقت اور ہر لمحہ رہتا ہے۔ عبادات کا بھی تعلق ہر لمحہ نہیں ہے۔ نمازیں ارکان ہیں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزے سال میں 1 مرتبہ، حج سال میں 1 مرتبہ، لیکن معاملات کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہے۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی چیز بیچی، کسی نے خریدی، کسی نے لی اور کسی نے دی، کسی سے قرض لیا، کسی کو قرض دیا، یہ انسان کا جو دوسرے کے ساتھ لین دین ہے اس کو معاملات کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی کتاب ہے الہدایہ، جو عموماً ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں پوری فقہ حنفی کو بڑی تفصیل سے اس کے مسائل کو جمع کیا گیا، اور یہ کتاب 4 جلدوں پر لکھی گئی ہے۔ 4 جلدوں میں یعنی 4 حصوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کی پہلی جلد عبادات کو صرف پہلی جلد کے اندر ذکر کیا۔ عبادات کے جتنے مسائل ہیں وہ صرف پہلی جلد کے اندر فقہاء نے لکھ دیے، باقی 3 جلدوں کے اندر صرف معاملات کے مسائل کو ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر معاملات انسان کے ساتھ اتنے زیادہ تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے مسائل اتنے تفصیل سے فقہاء کو لکھنے پڑے کہ عبادات فقط 1 جلد کے اندر مکمل ہوئی، لیکن معاملات کے مسائل کو 3 جلدوں میں لکھنا پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی سے گواہ طلب کیے۔ ہاں بھائی تم دعویٰ کر رہے ہو فلاں چیز کا، گواہ لاؤ۔ اس نے 2 گواہ پیش کیے۔ ایک گواہ کو تو حضرت عمر ذاتی طور پر جانتے تھے کہ یہ بڑا ثقہ اور قابل اعتماد آدمی ہے، اس کی گواہی معتبر ہے، لیکن دوسرے آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنی ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے۔ تو حاضرین مجلس سے پوچھا تم میں سے کوئی اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد آدمی ہے؟ ایک نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ قابل اعتماد اور ثقہ آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم پڑوس میں بھی نہیں رہے، سفر بھی نہیں کیا، تو کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جب تم پڑوس میں بھی نہیں رہے، تم نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا، تم نے اس کے ساتھ معاملہ بھی نہیں کیا، پھر تم نے اس کو کیا مسجد سے عبادات کے لیے آتے جاتے دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے اس کو مسجد کے اندر عبادات کے لیے کثرت آتے جاتے دیکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ اس کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان کے ساتھ معاملات نہ کیے جائیں، اس کے ساتھ سفر نہ کیا جائے یا اس کے پڑوس میں نہ رہا جائے، تب تک اس آدمی کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کا انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فقط دیندار ہونا، لباس دینداروں والا پہن لینا، عبادات کے لیے مسجد میں آنا جانا، اس کا اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن آدمی کی ذات کے قابل اعتماد اور ثقہ ہونے کے لیے صرف عبادات کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک اس کے ساتھ معاملات نہیں کرو گے تب تک اس کے اعتماد اور ثقہ ہونے کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ معاملات کا معاملہ اتنا سخت ہے
شہید کی کیا فضیلت ہے کہ خون گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرضے کے۔ قرضہ ایک معاملہ ہے، اگر قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو فرمایا شہید کی بھی مغفرت اس معاملے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوت ہوتا اس کا جنازہ پڑھنے لگتے تو اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے حل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کہتے کہ اس پر قرضہ ہے فرماتے حل ترک مالا، کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ مال چھوڑا ہے فرماتے مال ابھی اس کا لے کر آؤ، جنازے سے پہلے اس کے قرض خواہوں کو اس کا قرضہ ادا کر دو۔ اگر کہا جاتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس نے مال نہیں چھوڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملات کا تعلق بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ کی دو قسمیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ یاد رکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حقوق العباد کے حقوق اللہ پر مقدم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو اللہ کا حق ہے یہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ کی اہمیت اور کبریائی کی وجہ سے ہے، لیکن بندوں کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں یہ ان کی ضرورت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن جو مخلوق ہے یہ محتاج اور ضرورت مند ہے۔ ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات اور حقوق ہیں یہ ضرورت اور احتیاج کی بنیاد پر ہیں، اور اصول ہے شریعت کا جہاں پر اہمیت اور احتیاج دونوں جمع ہو جائیں وہاں محتاجی اور ضرورت مندی کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کی مثال مفسرین نے یوں ارشاد فرمائی کہ ایک بچے کو اس کا والد، اس کا استاد، اس کا شیخ اس کو کہے بیٹا پانی لے آؤ، ادھر ہی ایک مریض پڑا ہے، مرض الموت کے اندر ہے، سخت بیماری کی حالت میں ہے، وہ اس کو آواز دے کہ مجھے تمہاری احتیاج ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، تو فرمایا شریعت کہتی ہے کہ یہ بچہ اپنے والد، اپنے شیخ، اپنے استاد کی بات کو چھوڑ کر اس مریض کے پاس جائے گا، اس لیے کہ وہ محتاج ہے۔ شیخ اور والد اور استاد اس وقت محتاج نہیں بلکہ اہمیت کی بنیاد پر اس کا حکم ہے، اس کا حکم محتاج کی بنیاد پر ہے، اس لیے اس کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح فرمائے جنگل کے اندر ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی ہے، چند تھوڑا سا پانی ہے، اب ایک طرف ایک آدمی کی نماز رہ رہی ہے، وہ اس سے پانی مانگتا ہے وضو کرنے کے لیے کہ یہ پانی مجھے دو، میں وضو پڑھ کے نماز ادا کر لوں، قضا نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف ایک مریض پڑا ہے، وہ پینے کے لیے اس سے پانی مانگتا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ کہ اس مریض کو پانی دے گا، نماز پڑھنے والے کو پانی نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نماز کا اہمیت کی بنیاد پر ہے اور اس کا تعلق احتیاج کی بنیاد پر ہے، یہ اس کو پانی دے گا اور اس کو کہا جائے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں پر اہمیت اور احتیاج دونوں چیزیں جمع ہو جائیں وہاں احتیاج کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے حقوق کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ یہ اللہ کی اہمیت اور کبریائی کی بنیاد پر ہے، جبکہ ہمارا تعلق جو حقوق العباد ہے، بندوں کے ساتھ جو حق ہے وہ بندوں کی احتیاج اور ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے حقوق العباد یہ مقدم ہے، حقوق اللہ مؤخر ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی کر کے چلے گئے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت کی ذات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے حقوق العباد کے معاملے میں ایسی احتیاط برتی ہے کہ انسان کی سوچ بھی اس سے بالا تر ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بغداد سے مروہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، وہاں کسی سے انہوں نے قلم لیا، لکڑی کا قلم لکھنے کے لیے ضرورت کے مطابق، لیکن اس کو دینا بھول گئے اور وہ اپنے بستے کے اندر رکھ کے مروہ سے بغداد واپس سفر کیا۔ یہ تقریباً لگ بھگ 1 سے 1.5 مہینے کا سفر تھا۔ مروہ سے بغداد پہنچے، گھر جا کر اپنے بیگ کو، اپنے صندوق کو کھولا
تو اس کے اندر وہ قلم موجود تھا لکڑی کا، تو یاد آیا یہ تو میں نے فلانے سے ضرورت کی بنیاد پر لیا تھا، واپس کرنا بھول گیا۔ فرمایا وہیں سے الٹے پاؤں بغداد سے دوبارہ 1.5 مہینے کا سفر کیا، مروہ آئے، اس شخص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 مہینہ مزید لگا، اس کو ڈھونڈ کر وہ قلم اس کو دے کر واپس بغداد۔ ایسا کہ اگر یہ قلم میرے پاس رہا اور میں مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے القبائر کے اندر ایک قصہ لکھا، فرمایا ایک آدمی فوت ہوا، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا تو اس کو عذاب دیا جا رہا۔ کسی نے پوچھا تو بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اللہ والا آدمی تھا، تو تجھے کس بات کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا ایک آدمی سے ضرورت کی بنیاد پر سوئی مانگی تھی، اس کو واپس دینا بھول گیا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس ایک سوئی کی وجہ سے مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین کے اندر واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ کے گھر کے اندر چوہے آ گئے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ ان کو نکالنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو ایک نے مشورہ دیا آپ گھر میں بلی پال لیں، بلی سے چوہے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا بلی نہیں پالوں گا۔ پوچھا بلی کیوں نہیں پالیں گے؟ کہا اگر میں بلی پال لوں گا تو بلی کے ڈر سے چوہے بھاگ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور میری وجہ سے اس پڑوسی کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر میں چوہے ہوں، تو میں اپنے پڑوسی کے لیے بھی اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ یہ چوہے اس کے گھر میں چلے جائیں۔ کیا بات تھی، میرے اور آپ کے لیے بڑی معمولی بات تھی، لیکن اسلاف کی زندگی حقوق العباد کے ڈر سے ایسی محتاط تھی کہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، کل اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا، جن کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے القاب ملے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کو لکھنے والے امام بخاری، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا۔ باپ کی وراثت میں مال ملا، اس مال میں سے کچھ چیزوں کو بیچنا چاہ رہے تھے، لوگوں کو بلایا، جس طرح ہمارے ہاں پارٹیاں آئی، مال کو دیکھا۔ ان کے والد حضرت اسماعیل رحمہ اللہ ان کا نام تھا، اور بڑے ہی متقی آدمی تھے۔ وہ ایک بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے جو آج تک انسان کو اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے اس مال کو جمع کیا، اس کے اندر 1 درہم بھی مشتبہ مال کا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حرام مال کا نہیں، بلکہ فرمایا کہ مشتبہ مال کا بھی 1 درہم میرے اس مال کے اندر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے حساب لے میرے اس مال کا تو میں بڑی تسلی سے حساب دوں گا کہ میرے اس مال کے اندر 1 درہم بھی مشتبہ مال کا نہیں ہے۔ حرام تو دور کی بات کہ مشتبہ مشکوک مال کا بھی 1 درہم میرے اس مال کے اندر نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب باپ کا مال ایسا ہو تو پھر بیٹا تو امیر المؤمنین فی الحدیث تو ہوگا۔ آج ہم حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس بات کی تمنا کریں کہ اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اللہ کا قانون اتنا کمزور تو نہیں ہوا کہ اولاد کو پالیں تو حرام مال سے، لیکن ہم اللہ سے تمنا یہ رکھیں کہ اولاد میری فرما بردار ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اسماعیل کی طرح بننا پڑے گا کہ کتنے دعوے سے کہا کہ 1 درہم بھی مشکوک مال کا نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اولاد کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا۔ اللہ نے پھر اولاد سے وہ حدیث کی کتاب لکھوائی جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ چند لوگ آئے مجھ سے وہ مال خریدنے کے لیے، انہوں نے وہ مال دیکھا، اس کی قیمت لگائی کہ بھئی ہم اس کی اتنی قیمت دیں گے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی بے کر رہا ہو، خرید و فروخت کر رہا ہو، تو اس کو شرط خیار بھی ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یہ شرط رکھ لے کہ بھئی 1-2 دن دے دو، میں سوچتا ہوں اگر مجھے یہ سودا پسند آیا تو ہم یہ جو ہے وہ کر لیں گے معاملہ، میں لے لوں گا یہ چیز۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے قیمت لگائی کہ ہم اتنے میں آپ کا یہ مال خریدیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے 3 دن دے دو، میں 3 دن سوچ کے بتاتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آئی تو یہ معاملہ ہم کر لیں گے، اگر نہ سمجھ میں آئی تو میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔
تو امام صاحب رحمہ اللہ وہ پارٹی جب چلی گئی تو رات کو امام صاحب نے اس بات پر غور و فکر کیا اور اس بات کی نیت کی کہ میں کل ان کو بلا کر یہ مال ان کو دے دوں گا. لیکن جب صبح اٹھے تو فجر کے بعد چند لوگ اور آئے, وہ مال کو دیکھا اور جتنی قیمت پہلی پارٹی لگا کر گئی تھی اس سے دگنی قیمت لگائی, کہا کہ یہ مال ہمیں دے دیں, ہم آپ کو دیں گے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے چند لوگ اس مال کو دیکھ کے جا چکے ہیں. تو پوچھا آپ کا ان کے ساتھ معاملہ طے ہو چکا؟ کہا طے تو نہیں ہوا, میں نے اس سے اختیار لیا تھا کہ اگر مجھے سمجھ میں آئی تو دے دوں گا, نہ سمجھ میں آئی تو میں کسی اور کو دے دوں گا. کہا جب معاملہ طے نہیں ہوا تو آپ یہ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو اس سے ڈبل اور دگنا منافع دے رہے ہیں. لیکن امام بخاری قربان جاؤ فرمایا کہ نہیں, میں رات کو اس بات کی نیت کر چکا تھا کہ میں صبح یہ مال ان کو دوں گا. مجھے اس بات کو پسند نہیں کہ نیت کر کے صبح میں چند پیسوں کی وجہ سے اپنی نیت کو تبدیل کر لوں. تب قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا اے بخاری چند ٹکوں کے پیچھے تو نے اپنی زبان کے ارادے کو بدل لیا, تو اللہ کو کیا جواب دے؟ آج تو ہمارے سودے طے ہو جاتے ہیں, ہمیں ڈبل بھی نہیں چند گنا اضافہ ملے ہم وہ کیا ہوا سودا ختم کر دیتے ہیں. ایمان کا سودا آج تو آپ بازاروں میں چلے جائیں, فرمایا کہ یہ مسجد کا دین وہ دین نہیں, دین تو اصل یہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے انوار البیان کے اندر یہ بات لکھی, فرمایا کہ جنگل کے اندر بیٹھ کے ایک ایک مہینہ تسبیح کر لینا یہ اس میں کوئی شک نہیں ثواب کا کام ہے, لیکن فرمایا یہ کامل دین نہیں ہے. اس آدمی کے دیندار ہونے کا پتہ نہیں چلے گا چاہے یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھے چاہے تسبیحات کو پڑھے, اس آدمی کے دین کا اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک بازار کے اندر اس کے معاملات کا انسان کو نہ پتہ چلے. فرمایا اصل دین تو بازار کے اندر کھڑے ہو کر دین ہے کہ کتنی اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. آج تو بازار کے اندر لوگ کلمہ پڑھ دیتے ہیں, یہاں پہ بڑی سخت بات فقہا نے لکھی, فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ چیز مجھے اتنے کی نہیں پڑی, مجھے اس میں اتنا منافع نہیں ہو رہا. فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس کی یہ بات جھوٹی ہے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے. آج ہم اپنے ایمان کا سودا چند ٹکوں کے پیچھے کریں. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں یہ معاملات کا معاملہ, حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. قرآن نے, حدیث نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نے اس بات پر بڑا زور دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی وفات سے چند دن پہلے منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق اگر میں نے دینا ہو تو آج وہ مجھے بتلا دے, میں اس کو اس کا حق دے دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے, کہاں کسی کا حق مار سکتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ, وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرا حق میرے اوپر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابی رسول فرما رہے عکاشہ بن محسن, آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اترے, کہاں عکاشہ اس کا بدلہ لے لو. کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی میری کمر کے اوپر کپڑا نہیں تھا, آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض مبارک اوپر کی. صحابی رسول آگے بڑھے, آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور سینے کے ساتھ لگ گئے, کمر کے ساتھ ایسے چپک گئے. کہ یا رسول اللہ بس زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ نبی کے جسم کے ساتھ میرا جسم ٹچ ہو جائے, اللہ اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دے. واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقوق العباد میں کتنے محتاط تھے کہ وفات کا وقت قریب تھا تو صحابہ اکرام سے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی کو سامنے رکھ کے فرمایا ہاں بھائی کسی کا حق دینا ہے تو مجھ سے لے لو. ایک صحابی کہہ رہے لینا ہے تو حق دینے کے لیے ممبر سے اتر کر چلے گئے. کہا نہیں میں کپڑا اٹھا کر اپنا بدلہ لوں گا. آپ نے کہا کپڑا اٹھا کر بدلہ لے لو. حقوق العباد کے اندر کتنی احتیاط برتی. اس لیے میرے عزیز دوستوں اس بات کا ہم نے بھی خیال کرنا ہے کہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے رہا اور مر گئے تو یاد رکھیں معاملہ بڑا سخت ہے. اور فرمایا کہ حقوق العباد کا عذاب عمومی طور پر قبر ہی میں شروع ہو جاتا ہے. عمومی طور پر قبر ہی میں شروع ہو جاتا ہے. محدثین نے بہت سی روایات نقل کی ہیں اس متعلق.
اس لیے میرے عزیز دوستوں، اسی وجہ سے فقہا نے یہ بات لکھی کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب لکھ دے کہ فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں سے اتنے لینے ہیں، تاکہ اگر مر بھی جائے صبح کو، پتا تو نہیں ہے صبح اٹھنا ہے یا نہیں، اگر مر بھی جائے تو پیچھے ورثاء کو اتنا پتا ہو کہ کس کس کو دینا ہے۔ بغیر وصیت کے مر گیا تو ورثاء کو نہیں پتا کہ میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے کس کس کا کتنا قرضہ دینا ہے، تو جاتے ہی قبر کے اندر اس کا آزاد چھوڑا۔ اس لیے اس بات کی بڑی کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد ہمارے ذمے نہ رہے، حقوق العباد ہمارے ذمے نہ ہو، ہمارے پڑوسیوں کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، ہمارے رشتہ داروں کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے۔ تو آج جا کر سوچیں، اگر ہمارا کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ، فرمایا کسی کے آدمی انڈر مزدور کام کر رہا ہے، وقت پہ اس کو مزدوری دینا یہ اس کا حق ہے، فرمایا اس کی مزدوری کے اندر ٹال مٹول کرنے والا یہ حقوق العباد کے اندر کمی کر رہا ہے، اس کا بھی عذاب ہے۔ کہ آج اگر دیکھا جائے مہینے مہینے 2 مہینے مزدوروں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، اپنی عیاشیاں اسی طرح سے چل رہی ہیں، فیکٹری تھوڑی سی کم چل رہی ہے، 2 مہینہ مزدور کی مزدوری نہیں دی، وہ کام کر رہا ہے، فرمایا یہ حقوق العباد کے اندر کمی ہے۔ وقت پورا ہو گیا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجرت کا وقت پورا ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دو۔ ہم تو کام پورا کروا کے کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا، کہاں سے کہاں اس بیچارے کو ہم گھماتے پھراتے رہتے، یہ حقوق العباد میں کمی ہے۔ اس لیے اس بات کی آج کوشش کریں ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ رہے، اس لیے کہ زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، ابھی ہیں یہاں سے اٹھ بھی سکتے ہیں یہ نہیں، یہاں سے اٹھ کے گھر کو بھی جا سکتے ہیں یہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے یہ بات سنائی، کہا کہ ایک گاڑی پہ سفر کراچی کا واقعہ وہ سنا رہے تھے، میں نے کہیں سنا تھا، وہ کہہ رہے کہ گاڑی چل رہی تو ایک سٹاپ کے اوپر ڈرائیور نے گاڑی روکی اور کہا کنڈکٹر سے کہ بھائی سواری کھڑی ہے اس کو اوپر چڑھا دو۔ اب کنڈکٹر نے جب دروازہ کھولا وہاں کوئی سواری نہیں تھی، کنڈکٹر نے وہیں سے آواز دی استاد چل پڑ کوئی سواری نہیں ہے، وہ ڈرائیور نے سنا نہیں، کنڈکٹر نے پھر آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، جب چوتھی مرتبہ کنڈکٹر اندر آیا تو ڈرائیور کا سر سٹیئرنگ کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی، اس لیے کہ کوئی سواری نہیں تھی۔ موت کے فرشتے نے اس جگہ پر اس کی موت لینی تھی، پہلے گاڑی رکوائی، وہیں پر اس کی جان لی اور بتا دیا کہ اللہ نے باقیوں کی جان سواریوں کی بچانی تھی، اگر چلتی گاڑی میں اس کی جان لیتے ہو سکتا باقیوں کی بھی جان چلی جاتی، لیکن موت ایک کی لکھی تھی، اللہ نے پہلے گاڑی کو رکوایا پھر اس کی موت دی۔ تو اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کے گھر جا سکے نہ جا سکے، اسی مجلس کے اندر اس بات کی نیت کر لیں کہ اپنے ذمہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ بھی جا کر ہم ادا کریں گے، جتنا جلدی ہو سکا اس کو اپنے اوپر سے اتاریں گے، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔